الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا حرام ہے۔ اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 25 صفحات میں سے 15 صفحات ہوئے ہیں، اور شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دوسروں کو حقیر سمجھنا حرام ہے۔ بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو حقیر سمجھے آدمی، یا کسی نے حج کیا کوئی بھی نیکی کی تو دوسروں کو حقیر سمجھنا حرام ہے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ کوئی صحیح رہنمائی والا ہمیں ملے، اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک بار بتایا تھا واقعہ کہ بھائی ہمارا کام ہے عمل کرنا اور بتانا۔ جیسے ایک مٹھی داڑھی مائنس ٹھڈی سامنے سے رکھنا، اپنی بیوی کی نہیں، حجام کے بچے کی نہیں، ایک مٹھی داڑھی یہاں سے ایک یہاں سے، اور داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ بتا دیا بس، مونچھوں کو بتا دیا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں بڑی مونچھ کی وجہ سے۔ تیسری حدیث پاک ہے کہ جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارا نہیں، اور یہ کنارہ چھپ جائے گا، آخری یہ بڑی مونچھ ہو جائے گی۔ اور چوتھی حدیث پاک ہے ابو عبداللہ، مونچھوں کو پست رکھنا، اس پہ قائم رہنا، اور جنت میں آ کر مجھ سے ملنا۔ اور ایک روایت ہے کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملنا۔ اور یہ کنارہ اگر چھپ جائے گا تو فتویٰ ہے کہ مکروہ تحریمی عملاً حرام، خلاف سنت۔ تو یہ جو حقیر نہیں سمجھنا نا، تو ابھی آج داڑھی پر بیان ہو رہا تھا، ایسا حضرت والا ہنسا کے بیان کر رہے تھے داڑھی پر۔ میں نے کہا دیکھ لو بھائی، اب اچھا لگ رہا ہے، بغیر داڑھی والوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ اس محبت سے سمجھا رہے ہیں۔ تو پہلے جب مسجد اشرف کے میں بیان ہوتا تھا تو جمعے کے دن میرا بیان ہوتا تھا اللہ کی توفیق سے۔ تو ایک فوج کا افسر تھا، وہ ہر جمعے کو بیان میں آتا تھا، تو بابا قرآن شریف پڑھتے تھے، اللہ بابا کی مغفرت بے حساب فرمائے۔ میں بیٹھ کے کچھ اور بات بھی کرتا تھا جمعے کے بعد۔ تو وہ جو افسر آتا تھا نا، وہ سامنے بیٹھا تھا، اور جمعے میں کوئی بیان داڑھی کا نہیں ہوا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سمجھا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اتنا رگڑ کے شیو کیا ہوا تھا آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو پھر میں نے خیریت تو ہے؟ کہا میں نے داڑھی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب جس نے اس کو حقیر سمجھا اور اس نے توبہ کر لی، ایک مٹھی کا ارادہ کر لیا، تو یہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا توبہ کرتا رہے گا گندا۔ اور التائب حبیب اللہ، اللہ کا پیارا ہو گیا، حدیث پاک صحیح ہے۔ اب جس نے اب تک اس کو حقیر سمجھا، اور جو اس کو حقیر سمجھے گا وہ تو مارا گیا جب تک پوری داڑھی نہیں آتی۔ ایک بتا اس لیے رہا ہوں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ایک صاحب آ رہے ہیں چند دن سے آ رہے ہیں وہ، تو 3 دن پہلے میں نے دیکھا شیو بڑی ہوئی تھی، تو میں نے بولا کچھ نہیں، لیکن چہرے پر نور تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ داڑھی کا نور ہے۔ پھر آج میں نے پوچھ لیا، شاید 4 دن کا تھا، میرے شیو نہیں کیا ہوا تھا، اندر آتے ہیں، تو میں نے کہا داڑھی کا ارادہ کر لیا ہے؟ کہا ہاں ماشاء اللہ۔ میں نے کہا مونچھیں؟ وہ تو کنارہ چھپ رہا ہے۔ کہا کل پوری مونچھیں ہی اڑا دوں گا۔ میں نے کہا بھائی کنارہ تو کم از کم کھول دیں۔ کہا نہیں، مونچھیں ہی اڑا دوں گا میں۔ اب دیکھو اگر حقیر سمجھتا آدمی تو ہمیں گناہ ہوتا، بڑا گناہ ہوتا حرام کا، اور یہ دل دکھ جاتا، یہ چلا جاتا۔ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں اس کو، اللہ کے کرم سے صرف بیان میں بتا رہے ہیں۔ ابھی ایک دوست کو دیکھا بال سنت کے مطابق، میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں بتایا، کہا ان سے کہ آپ بال سنت کے مطابق رکھیں۔ بیان محبت سب سے اللہ کے لیے، کیونکہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، حتیٰ کہ ہمارا دین اتنا پیارا ہے، کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام۔ لائے کوئی ایسا معاملہ؟ تو اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بعض درویش امیر کی تحقیر کرتے ہیں۔ درویش ہوئے کہاں؟ وہ درویش کا مطلب اللہ کا پیارا۔ خواہ مخواہ سختی کا برتاؤ کرتے ہیں، یہ ہمیں پسند نہیں۔ جب امیر تمہارے دروازے پر آ گیا دین کے لیے تو حسب قول نعم الامیر علی باب الفقیر، امیر اچھا وہ ہے جو فقیر، بھکاری نہیں، فقیر سے مراد اللہ کا پیارا۔ یاد رکھنا، یہ ہم نے فقیر نام رکھ دیا ہے، لیکن حدیث پاک میں جہاں فقیر کا لفظ آیا نا تو اس کا مطلب اللہ کا پیارا، اور اللہ کے پیارے کا مطلب ہے فرض واجب سنت موقع کریں، گناہ نہ کرے، اللہ کا پیارا ہے چاہے ٹھیلے والا ہوں۔ اور ایک سفید داڑھی والا برسوں سے بیان کر رہا ہے، چند ملکوں میں، کئی شہروں میں، گاؤں میں ہاتھ لا کر بیان کرتا ہے۔ داڑھی بھی شرعی ہے، بیان بھی قرآن پاک حدیث پاک ہے، عمل نہیں کرتا، اللہ کا پیارا نہیں ہے۔
ہم فقیر بھکاری کو سمجھتے ہیں، اس کو تو بھیک دینا اور لینا جائز ہی نہیں ہے. فتویٰ ہے، حدیث پاک ہے اس کے بارے میں، اس کا جائز ہی نہیں ہے مانگنا. اس کا ایک وقت کے کھانے کے اوپر ہے فتویٰ. لیکن ابھی پچھلے دنوں حافظ ڈاکٹر یہاں کوئی اگر بھیک کے لیے ہم کہتے بھائی بھیک مانگنا منع ہے، تو ان کو پتا ہے اب جھڑکنا منع ہے، ڈانٹنا منع ہے. اگر نہیں مانتے تو ہمارے ساتھی پیار سے لے کر کہا بھائی اس باؤنڈری کے باہر آپ کی مرضی جو کرنا ہے کرو، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو حافظ ڈاکٹر شفقت چھوٹے بھائی مغرب تو وہاں پڑھتے ہیں گھر کے سامنے مسجد اشرف، مغرب کے بعد یہاں آتے ہیں، پھر اس کے بعد عشاء یہاں پڑھتے ہیں. تو عشاء کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو گیا، حافظ شفقت جھٹکا مار کے پیچھے دیکھا تو مغرب میں تو وہ وہاں تھا. اتنی بڑی مسجد، اتنے بڑے زیادہ لوگ، پھر عشاء میں کیوں مانگ رہا ہے؟ تو فقیر کا مطلب مہربانی کر کے سمجھنا کہ عربی زبان میں یہ فقیر کا مطلب جو ہے وہ بھکاری نہیں ہے، نیک آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عائشہ فقراء سے محنت کرو، محبت کرو. کیا حدیث پاک، اے عائشہ، ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، فقراء سے محبت کرو یعنی کہ نیک. تو آپ سنیے کیا حضرت نے فرمایا کہ جب ایک رئیس آیا تو نعم الامیر علی باب الفقیر، امیر اچھا وہ ہے جو فقیر یعنی نیک کے دروازے پر آئے. وہ نعم الامیر میں داخل ہو گیا، اس لیے اس سے اخلاق برتنا چاہیے اچھے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے ملتے تھے اور سب کی تعظیم کرتے تھے. فرماتے تھے کہ ہماری حکم میں انزل الناس منازلہم، یعنی لوگوں کو ان کے مرتبے کے موافق بٹھاؤ. اب دیکھیے آپ کے سامنے بڑے بڑے افسران آتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کے سب سے اونچے لیول کے بھی لوگ آتے ہیں، ان کے لیے کرسی رکھی. اب جو بدگمان ہے نا وہ فوراً کہے گا اچھا کرسی رکھی ہے، 5 لاکھ تو اس نے ضرور دیے ہوں گے. اور اگر کسی کو اصلاح کے لیے ڈانٹ دیا، جیسے ان کو ہم ڈانٹ سکتے ہیں، چاہے جہاز اڑاتا ہوں، چاہے ایئر لائن کے اندر ہے یہ، لیکن اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو کیسی بات ہوگی، ہم اس کو کہہ دیں گے. اگر اس کو ڈانٹ دیا ہاں تو فرعون بے سامان بنے ہوئے، وہ خوش ہو رہا ہے کہ میری اصلاح کے لیے مجھے رگڑا اپنا سمجھا، یہ کہہ رہا ہے یہ بدگمانی حرام ہے. جو جس منصب کا ہے اس کے حساب سے اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن جو بیوقوف کو پتا تو ہے نہیں کہ حدیث پاک ہے، اعتراض کرے گا. میرا یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بڑا بنائے، جیسے امیر لوگ، اس کو تم بھی بڑا سمجھو، البتہ ان کے جوتے اٹھانا، خوشامد کرنا، لالچ سے دور رہو، اور خوش اخلاقی تو برتوں، البتہ ان سے دوستیاں مت بڑھاؤ. مگر ہاں جو تمہارے پاس آئے تو اس سے تعلق رکھنے میں مذائقہ نہیں، چونکہ جب ہم امیر آدمی کے پاس جائیں گے، اور حدیث پاک ہے کہ آپ دین میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو، عمل والوں کو یعنی، اور دنیا میں اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھو. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ میں مسجد پیٹر میرس برگ میں مسجد، اس کے سامنے گھر تھا، تو بہت بڑا گھر تھا، حضرت سے تعلق تھا. تو ہم تو پہلی دفعہ گئے تھے تو حضرت نے فرمایا جب داخل ہونا نا تو یا مغنی یا مغنی یا مغنی پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں مصدقنی کر دیں گے، ورنہ دل میں آئے گا یا اللہ. داخل ہوتے ہی 4 بڑی گاڑیاں مہنگی اور سامنے سوئمنگ پول گھر کے اندر. وہ ایسا ہی ہوا الحمدللہ، یا مغنی پڑھنے کی برکت سے دھیان ہی نہیں گیا، ماشاءاللہ دھیان ہی نہیں کیا الحمدللہ. اب وہ حضرت سے بیعت اور حضرت سے کہیں کہ آپ ہمارے گھر چلیں، نہیں، لیکن دوستیاں بڑھانا بڑے لوگوں سے تو پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا. غیبت میں، بدماشیوں میں، الزام میں، ناچ گانے میں، فوٹوگرافی میں، ہر گناہ میں کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور جہاں ایسے مالدار ہیں جن کو مال کا نشہ ہی نہیں، اور گھر میں بھی سارا سنت شریعت کا معاملہ ہے، وہ تو بچھے جاتے ہیں اللہ والوں کے سامنے. وہ تو علماء پر فدا ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک ہے جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا ہم میں سے نہیں. آج کل سارا خار علماء پر ہی ہے. ذرا بیچارہ نصیحت زیادہ بات مت کرے مولانا، ہم کو تم سے زیادہ پتا ہے. اس کو بیوقوف کو پتہ ہی نہیں ہے جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا ہم میں سے نہیں. حدیث پاک ہے جی ہم میں سے نہیں. تمہارے کو بیان سمجھ میں نہیں آتا ہے مت آؤ بیان میں، کسی اور جگہ جمعہ پڑھو، اور اگر مسجد دور ہے تو آخر میں آؤ، لیکن بس خطبے سے پہلے آ جاؤ، کیونکہ خطبے کی اذان ہوتی ہی فرشتے جو یہاں کھڑے رہتے ہیں نا رجسٹر بند کر کے ادھر آ جاتے ہیں، اس لیے اس خطبے سے پہلے پہنچنا ہے. آج تو خطبہ بھی نہیں سنتے ہم لوگ، جمعے کے دن بھی مسبوق ہو جاتے ہیں کہ 2 رکعت نکل جاتی ہے، سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ پر کوئی احسان جتلا رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا ثواب کا کیا معاملہ ہے. اذان تو ہو گئی جناب، سبحان اللہ. جب تو تمہارے پاس ہے اس سے تعلق رکھنا مذائقہ نہیں. ارشاد فرمایا کہ کام کرنے والوں کو دین کا کام کرنے سے 2 مرض پیدا ہوتے ہیں گناہوں کے. جو اپنی اصلاح نہیں کراتا
دین کا کام کرتا ہے تو دو گناہ اس کی کھوپڑی پہ لگ جاتے ہیں، ایک تکبر اور دوسرا تواضع اپنی تعریف کے لیے. ایک ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے تواضع عاجزی انکساری. آئیے بھائی بیٹھیں بیٹھیں، اور داماد کو دو گالیاں دے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تفسیر میں کیا لکھا ہے داماد کے لیے. داماد کو ساس سسر کے لیے نہیں پتا، بیوقوف کو کہ قرآن پاک میں ان کے لیے کیا تفسیر میں لکھا ہے کہ ماں باپ ہیں وہ. اور داماد کو اکڑ، اب پتہ چلا بیوقوف داماد بیٹی کو تنگ کر رہا ہے. کوئی بات نہیں، بھلے تمہیں مارے بھی صحیح، ہم نہیں جھکتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، بیان کر کے سمجھتے ہیں ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں. کبر تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ کر بیان کر کر اپنے اوپر نگاہ کرنے لگے، نماز پڑھ کر بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگے. اس کا علاج یہ سمجھتے رہنا ہے کہ تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے عبادت گزاروں کے قدم توڑ دیے گئے ہیں کہ منزل مقصود پر نہ پہنچے. کیا جملہ ہے، پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں اس کو. بڑے بڑے عبادت گزار تلاوت ذکر کرنا سمجھتے ہیں، باقی سب ایسے ہی ہیں، حتیٰ کہ جانور تک سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ، لوگ اتنا حقیر سمجھتے ہیں لوگوں کو. یہاں پر آپ دیکھو الحمدللہ والدین کی حضرت کی بزرگوں کی دعائیں ہیں، گلے لگاتے ہیں ہم تو الحمدللہ. اللہ کے کرم سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے ہیں کہ منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے. شیطان اور بلعم باورا کی حکایت اس کی نظیر ہے. بلعم باورا بڑا عبادت گزار تھا، اس میں اعظم پڑھ کے جو دعا کرتا قبول ہوتی. تکبر آ گیا اور قوم جبارین نے رشوت دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کرو. اس نے کہا میں تو نہیں بد دعا کرتا. تو اس کی بیوی کو رشوت دی، بیوی نے اس کو رشوت دی، اس نے بد دعا جیسی کی تو قوم جبارین کے لیے بد دعا کے لفظ نکل رہے تھے. اب جناب وہ تھوڑا سا اس طرح کرسی کرا دیجیے گا تاکہ وہ چھپے نہیں ہمارے ساتھی نا. تھوڑا اپنے قریب کر لیں، کرسی اپنے قریب کر لیں، دور لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بس ہو گیا ماشاءاللہ ہو گیا. تو قوم جبارین نے کیا آپ کر رہے ہو، یہ ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو، کہ تم لوگوں نے مجھے تباہ کر دیا. اور پھر مشورہ دیا کہ لڑکیوں کو کھڑا کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی عرصے سے نکلی ہوئی ہے، گڑبڑ کر لیں گے. وہ کیا گڑبڑ کرتے بھائی؟ اس کی زبان بلعم باورا کی کتے کی طرح باہر نکل آئی. 9ویں پارے میں دیکھ لیں آپ، کتا جیسے ہانپتا ہے نا ایسے، اور زبان باہر نکل آئی. ایسا عذاب آیا صرف بد نظری کے مشورے پر. اور جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور جو اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر موبائل اور لیپ ٹاپ کی بدماشیاں کرتے ہیں، ان کو پتا ہے ان پر عذاب کیسا بڑا ہے؟ پتہ نہیں ان کو کتنا بڑا عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا ہے، آپ پہ اکڑتے ہیں کہ کہاں آیا بد دعا، کہاں آیا؟ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نام ایک حلیم ہے. حلیم کا مطلب ہے انتقام لینے میں جلدی نہ کرے. ملک کا باغی کینیڈا، جرمن، جاپان، امریکہ، ساؤتھ افریقہ چلا جائے گا ہاں جی، اور وہاں پہ سیاسی پناہ مل جائے گی. اللہ کو ناراض کرنے والا کدھر جائے گا؟ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا. اگر اللہ تعالیٰ گناہوں پر جوتے برساتے ہیں اسٹیل کی آگ میں لگے ہوئے تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. تو اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں نا دل پر عذاب دیتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی. منہ پر کباب، دل پر عذاب. اگر ایک کافر کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں، آگ جلنے لگے، کون کافر رہے گا؟ غزہ پر کون ظلم کرے گا؟ غزہ میں خون کی ندیاں کہاں سے بہتی؟ وہ تو پہلے ہی پورا کام ہو چکا ہوتا. ان کا دماغ جو ہے نا میڈیا میں چلتا ہے. 13 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسی تکلیفیں برداشت کی، جسم تک چیر ڈالے گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو واقعہ بھول گئے، اف تک نہیں کیا کیونکہ آسمان سے حکم نہیں آیا تھا. اس کے بعد کتنا بڑا ظلم ہوا کہ ہجرت کر رہے ہیں. بولنا آسان ہے، جمی جمائی دکان، اپنے ذاتی گھر، اس زمانے میں 1400 برس پہلے اپنی دکانیں، اپنا مال، اپنا مویشی سب چھوڑ چھاڑ کے، رشتہ داریاں ہر چیز چھوڑ کر اللہ کے حکم پر ہجرت کی ہے 460 کلومیٹر دور پر. بیوقوفوں کو میڈیا میں گھس کر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ قافلے کے لیے کیوں آئے، قافلہ روکنے کے لیے. ابے 13 برس تک جو ظلم کیا وہ تجھے سمجھ میں نہیں، اب تو اللہ کا حکم آ گیا، مارو پکڑ کے ان بدماشوں کو. اگر اب دوبارہ تمہارے پاس آئے ظلم کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے غزوہ بدر میں، یا یہ بدماش آئے تھے؟ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. وہ تو بعد میں جب حکم آ گیا کہ اب رگڑو ان کو پورا. فتح مکہ میں کسی کو خراش بھی آئی، 8 لوگ بھی وہ مارے گئے جنہوں نے نعوذ باللہ دھوکہ دے کر آ کے ظلم کرنے آگے آئے. باقی جنگ عظیم پہلی دیکھ لو، دوسری دیکھ لو، کتنے لوگ مرے ہیں. اور یہ فتح کیسی تھی؟ سب قبضے میں تھے ایسے.
لیکن کانپ رہے تھے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آج. ہم نے آپ کی گردن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھی ہے. یہ ظلم ایک دن میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین شہید کیے انہوں نے. کہاں سے؟ مکہ شریف سے تو آئے تھے ظالم یہ سب جو کر کے. 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ لا تثریب علیکم اليوم. جو بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے معاملہ کیا وہ کرتا ہوں، جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں. آج ہم سگا بھائی سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ذرا ذرا سی بات پر گالیاں، آنکھیں نکال دینا، جھوٹا کیس کرنا، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنا، جھوٹے گواہ لانا، رشوت کے حرام پیسے دینا، پھر سکون مل جائے گا ہم کو. لاکھ سکون ملے گا. اگر سکون ایسے ملتا نا تو آپ جا کے فارماسیوٹیکل کمپنی سے پوچھو کہ ویلیم 5 ویلیم 10 کی پروڈکشن بڑھی ہے یا گھٹی ہے، ڈائزابام کی پروڈکشن بڑھی ہے یا گھٹی ہے. شراب، چرس، یورین، بھنگ جتنے نشے ہیں یہ شراب گدھے کا پیشاب بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ دیکھو کیا جواب ملتا ہے. سکون تلاش کر رہے ہیں نا. اب سکون کے پر تو بیان ہو چکا آدھے گھنٹے کا، وہ وہاں سے لوٹ کرا لے آدمی. ہم سمجھتے ہیں کہ میں گندی فلموں میں اور ناچ گانے میں اور مکس گیدرنگ میں اور کریک کلب جانے میں ہمیں سکون ملے گا، نائٹ کلبز میں اور سوئمنگ پول پر ہمیں سکون ملے گا. سکون ملے گا تو مر کیوں رہا ہے پھر؟ صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری میں سکون ہے، جو قرآن پاک کی آیت میں کئی بار بیان ہو چکا ہے. اللہ اللہ او ہو. تواضع مفرد یہ ہے کہ اس حد تک تواضع کریں کہ اپنے اعمال صالحہ کی بے قدری کرنے لگے. مثلاً اس طرح کہ اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اس میں خشوع تو ہے نہیں، ذکر کرتے مگر انوار تو بالکل نہیں، گویا در پردہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہے ہیں. شیخ کو بتانا اور بات ہے، وہ شیخ ترتیب بتائے گا کہ مزہ کیسے ملے گا، وہ الگ بات ہے. جناب علاج اس کا یہ کہنا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو ذکر اور نماز کی توفیق دی. کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کرو کہ قرآن پاک میں اللہ اور دیں گے. کیا سنا تھا کبھی یہ باتیں؟ سبحان اللہ. علاج اس کا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کا شکر ہے آپ نے ہم کو ذکر نماز کی توفیق دی، ورنہ ہماری کیا مجال تھی جو آپ کی بندگی کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اس نعمت کی توفیق بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طفیل ملی، جیسا کہ صحابہ رضوان علیہ مجمعین یہی عرض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں، ان کی برکتیں. اور آپ اگر میرے اور آپ کے اندر ذاتی صلاحیت ہے عشاء کی نماز پڑھنے کی، تو یہ ذاتی صلاحیت اوروں میں بھی ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے، وہ کیوں نماز نہیں پڑھی انہوں نے؟ اب بتایا ہمیں کس نے نماز پڑھائی؟ اللہ نے پڑھائی. روزہ بوڑھا رکھ رہا، جوان نہیں رکھ رہا، تو بوڑھے کو مجھے آپ کو کس نے توفیق عطا فرمائی روزے کی؟ اللہ نے. اکڑ کس بات کی بھائی؟ بیان کون کرا رہا ہے؟ اللہ. ذرا سفر ہوتا ہے 4-5 بیانات ہو جاتے آواز ہی نہیں نکلتی. یہ کون بیان کراتا ہے؟ اللہ. کبھی کسی آدمی کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میری حالت آخر تک مامون رہے گی، گارنٹی کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. کون گارنٹی دے سکتا ہے بھائی؟ اپنی حالت پر کیا نیاز کرے، کسی کو کیا حقیر سمجھے، اس لیے کہ کیا خبر ہے کسی کو کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. آگے نا وہ بات کہ کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، کسی کی داڑھی نہیں ہے یا کم داڑھی ہے، اللہ سے اس کا کیا تعلق ہے ہمیں کیا معلوم. پھر اسی شخص کی ایک ادا اللہ کو پسند ہو اور اللہ کچھ عرصے کے بعد اپنا بنا لے، اس کو ہمیں کیا معلوم. اور ہم سے اللہ یہ نعمت چھین لے اکڑ کی وجہ سے، پھر ڈرنا چاہیے. اللہ اللہ. بعض وقت آ گیا کہ بعض وقت فساق فجار میں بھی خود فسق اور فجور کے زمانے میں ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ بیڑا پار کر دیتی ہے، وہ توبہ کر لے کر اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی موبائل تو نہیں استعمال کر رہا پیچھے؟ ہاں، پھر پیچھے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میرے سامنے رہو، آپ پر اعتماد نہیں ہے مجھے. ہاں، بھاگتا ہوا اب صحیح ہے. آپ خیال کرنا عاشق اللہ آپ کو پیٹ نہ مارے. اچھا، بیچ میں گیپ رکھا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ تعلق اور محبت یہ بھی ایک عمل مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، دل کا عمل ہے نا. ایک آدمی کی داڑھی نہیں ہے، اللہ سے محبت خوب کرتا ہے. جیسے حضرت شاہ بڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہمیں پتہ ہے ایک آدمی حرام خور ہے، ڈنڈی مارتا ہے وزن میں، رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، بابا کے انتقال کے بعد ماں کو، بیوہ ماں کو، بھائی بہنوں کو وراثت نہیں دی، اور بھائی یا بہن کا انتقال ہو یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے، یہ حرام کھا رہا ہے، اور آسمان پر اس کی سب نعمتیں چھین لی جائے گی جو وراثت نہیں دیتا. وہ فتویٰ میرے پاس موجود ہے، یاد دلاؤ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ جو وراثت نہیں دیتا اس کے لیے کیا سزائیں ہیں. بھائی جو بھائی ہے نا بڑا،
اس کے پاس سب جائیداد اس کے پاس ہے، والد صاحب نے اس کو کام پہ لگایا ہوا ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ، تو اب اس بھائی پر دوسروں کا قرضہ ہو گیا، قرضہ نہیں دو گے کیا؟ اور خود اس پیسے سے ٹھاٹ سے بزنس کر رہا ہے اور یتیم کو برباد کر رہا ہے۔ تیسری دفعہ بتا رہا ہوں، تیسرے دن میں حضرت تھانوی نے فرمایا کہ یتیم کو اور والدین والے بچے دونوں بچوں کو ساتھ رکھو، ایک یتیم اور ایک جن کے والدین نہیں، یتیم اور دوسرا والدین والے۔ فرمایا یتیم کے چہرے پر آپ کو مردہ کے آثار نظر آئیں گے، کیونکہ ابا اماں چلے گئے، مثل مردہ کے یہ بھی۔ پھر فرمایا ایک بات اور غور کرنا کہ کوئی چیز رکھو یتیم کے سامنے اور ماں باپ والے کے سامنے اور کہو کہ جو پہلے اٹھائے گا اس کا، یتیم ہاتھ آگے نہیں بڑھائے گا، کیونکہ اس کو دبا کر رکھا گیا ہے، اس کے پیسوں پر کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ پہلے یتیم کا خیال رکھنا ہے، پھر اپنے اولاد کا، تاکہ اس کی ہمت بڑھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دعا کرتے تھے اللہ یتیم عطا فرما جس کی پرورش کر کے ہم ثواب لیں، اور اللہ جس کو یہ نعمت دے رہے ہیں بھائی یا بہن کی اولاد کو، اس کو نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، اس کو دنیاوی کیا پڑھائیں گے، قرآن پاک نہیں پڑھاتے، ظالم ایسے ہیں، اور ایسا ان کو ٹارچر دیتے ہیں، اور کہ شادی بھی اپنی بیٹی سے کراتے ہیں ظالم یہ، تاکہ دولت اپنے پاس ہی آ جائے۔ پوری آواز ہے مفتی فرحان میاں بیٹے کا، درس قرآن ہے یتیم کے بارے میں، کس دھوکے سے یتیم کو محروم کرتے ہیں۔ اور یتیم بالغ ہو گیا، چاہے 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا، چاچا یا ماموں میرے پیسے مجھے دے دیں، چل بے، تو آتا کیا تجھے؟ فتوا لو ذرا، پتہ چل جائے گا کہ جب بالغ ہو گیا آپ سے پیسے مانگے آپ کا کیا کرنا ہے اس کو۔ اب میں تفصیل تو بتا نہیں سکتا نا، یہ چاہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، یہ فسق اور ہم حقیر سمجھتے ہیں نا۔ حضرت شاہ رڑک صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں حرام خور ہے، حرام کھاتا ہے، خون میں حرام ملاتا ہے، ابھی باغ کے اندر آم آئے نہیں ہے اس سے پہلے سودا کر رہا ہے، وزن میں ڈنڈی مارتا ہے، اوپر آم اچھے رکھے نیچے سڑے ہوئے رکھے ہیں، جو دھنیا ہے وہ سکر سے منگا رہے خشک دھنیا، اندر سے 2-2 کلو کی اینٹیں نکل رہی ہیں، پیس دے اس کے، لوگوں کو گردے پتھریوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے بوری میں سے لال اینٹیں نکل رہی ہیں مرچوں میں سے، ارے کوئی بات نہیں یار پیس لینا تاکہ لوگ مریں، تجھے کیا ہے؟ اور وہ جو بھیجا ہے کہہ رہا بھائی میں نے تو آپ کو 80 بوریاں بھیجی ہے، جھوٹ بولتے ہو، تم نے ڈالے، حالانکہ اس نے ڈالے۔ اتنا حرام کام کر کے سمجھتے ہیں وہ عقل مندی کا کام کر رہے ہیں۔ کس طرح وہ پرچیاں، بانڈ پیپر حرام، ڈیفینس سرٹیفکیٹ حرام، پرچیوں کا کام حرام، ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن سے قرضہ لینا حرام، اور خوش ہے میں حج کر کے آیا ہوں۔ لوگوں کا حق مار مار کے بیڑا غرق کر کے حق ادا نہ کرو، تو توبہ کی چوتھی شرط ہے جس کا حق مارا اس کا حق واپس دو۔ ایک 1865 اس طرف مدرسے کے پاس گاڑی ہے، 1865 اس طرف، جس کی وہ ہٹا دیں یہاں سے، 1865۔ تو فرمایا کہ ہم اس کو حقیر کیسے نہ سمجھیں، تیرے پاس اس کا حساب کتاب جائے گا۔ جاہل، تیرے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ کہ 3، ایک کمرے میں لائٹ نہیں ہے، کیا کہو گے؟ کا فیوز اڑ گیا ہے، پھر کیا کرو گے؟ اس وقت یہ تار والا فیوز ہوتا تھا نا، چھوٹا سا سفید رنگ کا، کہا حضرت میں تار لگاؤں گا، مین سوئچ اوپر کروں گا روشنی آ جائے گی۔ کہا بیوقوف کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے، اللہ کا پیارا ہے، یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے، توبہ کر لے گا تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، تیرے پر اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو نے ایک مسلمان کو حقیر سمجھا، جبکہ کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھ سکتے کہ کلمہ پڑھ کے وہ ایمان لا سکتا ہے کسی وقت بھی۔ کہا سر سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا اچھا چل اور سن، تمہارے بھائی نے بابا کی گود میں پیشاب پخانہ کر دیا، تو آپ بابا سے نفرت کرو گے یا پیشاب پخانے سے؟ کہ بس گناہ تو پیشاب پخانے بھی زیادہ گندا ہے۔ یہ جتنے لوگ بیویوں کو مارتے ہیں نا، عذاب خریدتے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی سفارش نہیں مانی، سفارشیں نہیں مانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارشیں نہیں مانی۔ اس گدھے نے قرآن پاک میں نہیں دیکھا کہ بیوی کو تم جو دیکھ رہے ہو اس کی برائیاں، تو اس میں اچھائیاں بھی تو ہیں۔ گدھا ہے نا، عقل نہیں ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بیوی کیا آسمان پر جائے گی، دستوں میں مرائے لوگ ایسا کیوں کہ نام محرم کو دیکھ رہا ہے رات دن فلموں میں، بیوی کہاں سے اچھی لگے گی؟ بس ادھر ماں کہتے تو لڑائی، ادھر بیوی کہتے تو ماں سے لڑائی۔ یہ اس لیے کہ اللہ سے دوری ہے، کیونکہ علماء سے دوری ہے، کہ اللہ فرما رہے الرحمن فصل بہ خبیرا، رحمان کی خبر پوچھنی ہے نا کہ کس بات سے رحمان ناراض ہے، کس بات سے خوش ہے، تو علماء سے پوچھو، اللہ فرما رہے ہیں۔ علماء سے تو بغض لگا ہوا ہے۔ آج انہوں نے 1 منٹ دیر سے نماز پڑھائی، آج سجدہ جلدی کیا، آج رکوع دیر سے۔ بھائی تو آ جا، امام بن جا، بھائی جاؤ 3 سال حافظ بنو، 8 سال عالم بنو، اور 3 سال مفتی بنو، آؤ نماز پڑھاؤ آ کر۔
چلو یار مغرب کی نماز پڑھا لو، 2 کل پڑھ کے اسی میں پڑھا دو، دیکھتا ہوں کیسے نماز پڑھاتے ہیں. اعتراض کرنا بس. وہی جو علماء بتا رہے ہیں وہ قرآن پاک حدیث پاک کی بتا رہے ہیں، اپنی بتا رہے ہیں. جیسے میں بھی بتا رہا ہوں قرآن پاک حدیث پاک، بیوی کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں. آپ لاؤ میرے پاس سے، بیوی کو مارنا ہے پکڑ کر، ذلیل کرنا بچوں کے سامنے، بھائی بہن کے سامنے ذلیل کرنا، ماں کے سامنے گالیاں دینا، حج ہے. ہاں بھائی بیان بھی ہے. ذرا ابھی گھر جاؤں نا، دیر سے کھانا ملے، پتا چل جائے گا بڑا بیان کرنے والا کیا کرتا ہے وہ. آج دال بنائی ہے، یہ کیسی دال بنائی ہے؟ کیسی بنائی ہے بھائی؟ آپ بتاؤ نا، یہ دال بنائی ہے. اب جناب وہ ایک آدمی نے امرود خریدا 5 روپے کا، اب پتہ نہیں آج کل 10 کا ہوگا شاید، تو کاٹا تو اس میں سے کیڑا نکلا. تو امرود والے کے پاس آئے کہ بھائی کیا کام کرتے ہو، اس میں کیڑا نکلا ہے. کہ یار 10 روپے میں کیڑا ہی نکلے گا، الٹو گاڑی تو نہیں نکلے گی. ہمیں کیا معلوم اندر کیڑا ہے، ہمیں کیا معلوم اندر کیڑا ہے. اور جیسے ملتانی حلوے میں کیا ملتان نکلے گا کیا؟ ہاں بھائی. ارے ابھی کسی کو میں نے ریاض کا فون تھا، میں نے کہا غم کیوں کرتے ہو، ہنسنا ہنسانا منع نہیں ہے، میں آپ کو کل انشاءاللہ لطیفے بھیجوں گا. آپ بس اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ہنسنا منع نہیں، ہر وقت ڈپریشن ٹینشن. ابھی ایک میرے پاس میسج ہے، مہنگا یہ خودکشی کرنے کا دل چاہ رہا ہے، مولانا ہے، اتنا سمجھدار جاہل بنا ہوا ہے. اور یار خرچے کم کرنا تیرے میرے ہاتھ میں ہے جی، رسک بڑھانا تیرے میرے ہاتھ میں نہیں ہے. خرچے تو کم کریں، وہ نہیں کرتے کم ہم. جس میں زیادہ تر لائٹ گیس پانی اس کا خرچے کو فکر بھی نہیں ہوتی ہمیں، اور رزق ضائع ہوتا ہے اس کی بھی فکر نہیں ہوتی. اور قرآن پاک میں وعدہ ہے جو نیک بنے گا اس کو رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو نیک بنے گا، گناہ ہو گیا، توبہ کر لیا، نیکی ہے، یہ اس کو ہم رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ جو وہاں سے رزق اللہ دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر. اور حدیث واقع گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. یہ مدرسے میں 2000 بچے، 3000، 1500، صبح شام مولانا زاہد، صبح دوپہر رات کھانا، اور 4 گھر کا افراد ہے، لڑ رہے ہیں آپس میں، مہنگائی ہے مہنگائی ہے. اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے. ہم تو ناشکری کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے، نعوذ باللہ. اور جو حرام کھا رہا ہے اس کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو ان کو کیا ملا ہوا ہے، میرے کو کیوں نہیں ملا ہوا. تو حرام کھائے گا، میں حرام کھاؤں گا، اولاد کے خون میں حرام ڈالیں گے. یہ اصل میں دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے نا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، پھر دیکھتا ہوں کیسے ہم گناہ کرتے ہیں. جبکہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور شکر کرنے سے اللہ اور دیں گے. بھائی آنکھوں کا شکر ادا کر کے دکھا دو ذرا پہلے. جو اس وقت دال روٹی ہم کھا رہے ہیں، پیاز روٹی پانی، میں اس کے قابل ہوں؟ میرے اعمال ایسے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں نہیں. تو اب اس دال روٹی کو یا پیاز کے ساتھ روٹی کھا کے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے کتا سور نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، آپ مسلمان بلا کر کھلا رہے ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کھانا کھانے کی بات کی دعا ہم نے کبھی پڑھی؟ کبھی دسترخوان سمیٹنے کی جو دعا ہے نا، اس کا ترجمہ دیکھو کیا ہے کہ اللہ ہم مستغنی ہو کے نہیں اٹھا رہے دسترخوان، ہم تو اور لالچیاں سے اور ہمیں چاہیے ہے. تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، مسلمان بنایا. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت کینسر ہو جائے کیسے کھائے گا، چھالے پڑ گئے کیسے کھائے گا؟ تو یہ شرط اللہ تعالیٰ، یہ شرط نہیں، یہ دعا سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بھائی شکر کرو، اللہ نے کتا سور اور کافر بنا کر نہیں کھلایا، اس کا شکر ہے. ورنہ ہم سے تیرے سے ہم سے تو پتہ نہیں کتنا اچھا تو کفار کھاتے ہیں، وہ تو سور بھی کھاتے ہیں، گدھا بھی کھاتے ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ نے میں مسلم بن کے کھلایا. یار ہم اپنا ماضی بھول جائیں. جب پیاز کے ساتھ میں کھانا کھاتا تھا، جب ہمیں جو ہے وہ سحری کے وقت کھچڑی اور انگلی کے پور جتنے 7 آلو ملتے تھے اور لسی، جاؤ تیل لینے جاؤ. آج ہم خرچے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یار ایک پرچہ لے لو نا صبح کو، وہاں سے غیر اختیاری چیزوں کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ میں آپ کو کہتا ہوں بھائی آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو گئے، میں ایک پیر اٹھاؤ، آپ نے اٹھا لیا، دوسرا پیر اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے نا. یہ ہمارا یہی حال ہے کہ خرچہ کم کرنا ہمارے ہاتھ میں، لیکن لڑائی کر کے، بدتمیزی کر کے، چیخیں مار کر، بیٹی کو تھپڑ مار کر کے اتنا تیل کیوں زیادہ ڈالا ہے، یہ نہیں ہے. خود بھلے تھوڑا لقمہ کم کھا لیں، بچے کو 2 لقمے زیادہ مل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا انتظام معاملہ ہے نا بھائی. ایک اسلام آباد میں ایک بہت رئیس تھا،
بے نمازی اکڑ کہ میرے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، جناب نیند غائب ہو گئی اکڑ کی وجہ سے نا. اب اس کے خرچے پہ خرچے، نیند ہی نہیں آ نیند نہیں آ رہی بھائی. اور اس کو قصے والے لوگوں کو مہنگے مہنگا تنخواہ پر بلاتے تھے، پھر ایک لطیفے والوں کو الگ بلا دیتے، لیکن ہر وقت بدحواس، پریشان، پاگل، غصہ، نیند کی کمی تو غصہ، گالیاں، ہاتھ پیر مارنا وغیرہ. اور بیٹھا ہوا تھا، نیند نہیں آ رہی بھائی صاحب کو. دوپہر کا وقت ہے، دیکھا ہے کہ مزدور آ رہا ہے، لکڑی کا گٹھر سر پر ہے اور اس کے گھر کے سامنے فٹ پاتھ پر گٹھر پھینکا، اس میں سے لوٹا نکالا اور پانی بھر کے آیا. اسی گٹھر میں سے 2 روٹیاں نکالی اس نے، اور اس کے بعد پانی پیتا گیا، روٹیاں کھاتا گیا، اور پھر سو گیا فٹ پاتھ پر درخت کے نیچے. اور رسید پہنچ گئی نواب صاحب کے پاس. کون سی؟ خراٹے کی. نیند کی رسید پہنچ گئی. اس کو بلاؤ بھائی. اس کو نیند سے اٹھا کے بلایا کہ کتنے پیسے چاہیے، نیند مجھے دے دے. کہا ہمارے اختیار کی نیند تھوڑی ہے جو ہم آپ کو نیند دے دیں. کیسے وہ مزے سے ہے؟ نہیں، اللہ کو خوش کرنے والا مست ہے. ارے جنت میں جا کے ابھی کون سا بیان لگا ہوا تھا، نزلا من غفور الرحیم. ارے اپنے گناہ کو یاد مت کرو، اب میرے مہمان ہو. اور کس کے مہمان ہو؟ غفور اور رحیم کو. غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم، تو زیادہ معاف کرنے اور رحیم کے مہمان ہو. مزے سے کھاؤ. اب دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا تو جنتی کام تو ہم کریں. اور جنتی کام کون سا ہے؟ فرض، واجب، سنت موقع تھا، اللہ کو ناراض نہیں کیا، جنتی کام بن گیا. تمہارے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ منگنی اور مہندی اور مایوں اور یہ کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ جہیز دکھانے کا کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ اس وقت مہنگائی نہیں ہوتی. بھیک مانگ مانگ کے قرضے لے کر، سود پر لے کر. یہ سنت کا طریقہ ہے. مہندی، مایوں، صحرا بندی. بچی کا کھانا سنت سے ثابت ہے یا خلاف سنت ہے بچی کا؟ کیوں کرتے ہو بچی کا کھانا؟ جہیز دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے. کوئی بھی کام، ریا جو آج صبح فجر میں بیان کیا تھا کہ اے ابو بکر، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی پتا چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا تو نہیں چلے گا. اے ابو بکر، میری امت میں شرک خفی، ریا اس طرح داخل ہو جائے گا. اب بچی بیٹی کو مہندی لگانا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن دونوں طرف کی مہندی، ناچ گانا، بیوٹی پارلر کا فتوا لو، جانا جائز ہے بیوٹی پارلر. یہاں پیسے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. ساری زندگی مقروض رہتے ہیں، لوگوں کی تڑیاں کھاتے رہتے ہیں، جب قرضے پر قرضہ لے کر سود پر، اور یہ اپنے شوق پورا کرتے تو اللہ کو تو ناراض کیا. پھر کہتے ہیں میاں بیوی میں لڑائی، دونوں خاندان لڑائی، جادو ہو گیا. جادو تو گناہوں کا ہوا ہے. حالانکہ ہم توبہ کر لیں گے، اللہ واقعی ہم نے تو غلط کام کیا. یہ سارا ناچ گانا، فوٹوگرافی کا حرام کام، موسیقی کا گناہ کا کام، اللہ میں معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے. شروع ہو گیا ماشاءاللہ اللہ کی مدد. آخری بات، اللہ اللہ، سبحان اللہ. بات یہ کہ حق تعالی جل شانہ کے ساتھ تعلق اور محبت یہ بھی عمل مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ شخص جو ہے کم محبت اور اس کی وجہ سے شہداء میں سے ہے. تو کیا کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھا جا سکتا ہے؟ کہ ایک آدمی ایک گناہ میں تھا، جہاد میں شہید ہو گیا، وہ تو ہمیشہ زندہ رہا، حالانکہ اس کے پاس اتنا تھا ہی نہیں عمل اتنا. لیکن ایک شہید کا عمل ایسا ہے کہ سب سے آگے وہ لے گیا. اللہ اللہ. عمرہ سے، امیر لوگوں سے اجتناب کرنے میں ان کو حقیر اور اپنے کو مقدس نہ سمجھے، بلکہ ان کو مبتلا دنیا اور جہل سمجھ کر رحم اور دعا کرے، اور اپنے کو ضعف دین کا مریض جان کر اجتناب کو ایسا سمجھے جیسا کمزور طبیعت والے کو جس میں تعثر کا مادہ زیادہ ہو اس کو متعدی مرض کے مریض سے بچاتے ہیں، اور ساتھ ہی غصہ بھی نہیں کرتے بلکہ رحم کھاتے ہیں. بعض لوگ دنیا داروں کو اللہ کرے پورے دنیا میں یہ پہنچ جائے. بعض لوگ دنیا داروں کو دھتکار دیتے ہیں، سخت سست کہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض پہرا بٹھا دیتے ہیں. اگرچہ یہ لوگ متکبر کا پورا علاج ہیں، لیکن یہ تکوینی علاج ہے، تشریع نہیں، شریعت کا نہیں. اور ایسا برتاؤ، ایسا اخلاق شریعت کے بالکل خلاف ہے. اگر امیر ہے گڑبڑ کرتا ہے، ہمارا کیا واسطہ اس سے؟ بھائی وہ ہمارے پاس دین سیکھنے آیا. ہم ان کی چمچہ گریاں پیر چاٹیں گے نہیں کہ مہربانی کر کے مدرسہ بن رہا ہے اس کے لیے آپ کچھ مدد کر دیں، یہ نہیں کریں گے. بس اطلاع لکھی ہوئی ہے، کبھی اطلاع کر دی، خلاص. بھائی کسی کے فیکٹری، دکان جانا، کوئی ثابت کر کے بتائے. جتنا مسجد اتنی بڑی اور مرکز تربیت خواتین، ساتھ میں فلیٹ، دوسرے فلیٹ، یہ سامنے مدرسہ، کون کسی کے گھر گیا ہے؟ کسی ہوٹل پر گیا ہے؟ کون سے فیکٹری پر گیا ہے؟ بس دعا ہے اور اطلاع کر دیتے ہیں، بس اطلاع لگی ہوئی ہے وہاں پر. اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں. اللہ اللہ. ان سے برے اخلاق جو ہے بالکل خلاف ہے سنت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سرداروں کے لیے چادر نبوت بچھوائی ہے. یہ نہیں کہا ہٹو کافر ہو تم لوگ، مرو جہنم میں جاؤ گے، نہیں.
پھر بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے امیروں میں شہرت ہوتی ہے، لوگ بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ریاکار کہنا زیادہ زیبا ہے، شرک خفی کرتے ہیں یہ. اور بعض لوگ واقع میں اپنے کو مقدس اور دوسرے کو گناہگار سمجھتے ہیں، اس لیے ان سے نفرت کرتے ہیں. ایسے شخص کو متکبر کہنا بجا ہے، یعنی تکبر میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اپنا قرب عظیم اللہ تعالیٰ فرمائے. اللہ تعالیٰ عافیت کی حیات نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان اللہ. جو حضرات پہلی دفعہ ہیں وہ کتابیں یہاں سے ہدیہ لے لیں بھائی.